اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیمرا کو ٹی وی چینلز کے خلاف تعدیبی کارروائی سے روک دیا۔ پیمرا اور سیکرٹری انفارمیشن کو نوٹس جاری، مزید سماعت 28 مئی تک ملتوی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا نوٹیفکیشن پر حکم امتناع کی فوری استدعا مسترد کر دی۔ اٹارنی جنرل عدالتی معاونت کے لیے طلب، لاہور ہائی کورٹ نے پیمرا کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا۔ سرکاری اراضی کا غیر قانونی استعمال، سی ڈی اے نے تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو سیل کر دیا۔ اسلام آباد میں سی ڈی اے نے غیر قانونی تعمیرات کو بھی گرا دیا۔ مزاحمت کرنے پر پی ٹی آئی رہنما عامر مغل کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ تحریک انصاف کے دفتر کو سیل کرنے کا حکم نامہ چسپاں کر دیا۔ مذکورہ پلاٹ سرتاج علی نامی شخص کو الاٹ، ملحقہ اراضی پر قبضہ کر کے بڑے پیمانے پر تجاوزات قائم کی گئیں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ رات 12 بجے آپ آ جائیں، اور میں نے جب پہلی سٹیٹمنٹ یہاں دی جہاں سے انہوں نے ہمارے یہ شیڈ بیچ میں سے گرائے، فرنٹ والا سائڈ گرایا، یہ بلڈنگ کو انہوں نے سیل کر دیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ عدالت کے ذریعے ان کا ضرور ان کا مقابلہ بھی کریں گے، عدالت کے ذریعے ان کے خلاف ہم لوگ ایکشن بھی کریں گے۔ کوئی نوٹس نہیں ملا، عدالت سے رجوع کریں گے۔ تحریک انصاف کا سی ڈی اے کا اقدام، عدالت سے رجوع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ ہمارے پاس سیکریٹریٹ پر تجاوزات کے حوالے سے کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا۔ سی ڈی اے اہلکاروں سے پوچھا کوئی آرڈر ہے تو دکھائیں، مگر وہ نہیں دکھا سکے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے سی ڈی اے آپریشن کا معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھانے کا اعلان کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں دیکھیں، جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینٹرل آفس پہ جس طریقے سے اس کو گرایا گیا، وہاں پہ لوگوں پہ لاٹھی چارج کیا گیا، وہاں پہ ہمارے اسلام آباد چیپٹر کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کو، عامر مغل کو گرفتار کیا گیا۔ اس ملک کے جو 25 کروڑ عوام کی میجورٹی ہے، ان کے دلوں سے کا نام کی محبت کو آپ صاف نہیں کر سکتے۔ ملک میں فسطائیت کی لہر، حکومت اوچھے ہتھ کنڈے پر اتر آئی۔ ملک کے 25 کروڑ عوام کے دلوں سے بانی پی ٹی آئی کو نہیں نکال سکتے۔ کل رات کے اندھیرے میں پی ٹی آئی سینٹرل آفس کو گرا دیا گیا۔ سینٹرل آفس میں لوگوں پر لاٹھی چارج کیا گیا۔ ہمارے لیڈر عامر مغل سمیت متعدد کارکنوں کو گرفتار کیا۔ آپ جو بھی ظلم و ستم کر لیں یہ سب لکھا جائے گا۔ سینیٹر شبلی فراز کا سینٹ میں اظہار خیال۔ نوبت کیوں آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا سر یہ 4 سال سے سلسلہ جاری تھا، اور فائنل اب آخری نوٹس انہیں سرو کیے بھی ہمیں وہ ٹائم گزر چکا تھا جو ہم نے ان کے 7 دن کا یا 14 دن کا ٹائم دے رکھا تھا، تو صرف اس کے بعد یہ کیا گیا۔ سو دس از اے لیگل پروسیس۔ سی ڈی اے نے شہر کا نظم و ضبط قانون کے مطابق رکھنا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کو پہلا نوٹس 2020 میں دیا جب ان کی اپنی حکومت تھی۔ گزشتہ سال دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی۔ 2 فلور بغیر نقشے کے بنا رکھے ہیں۔ 10 مئی 2024 کو پی ٹی آئی کو دفتر سے متعلق فائنل نوٹس دیا۔ چیئرمین سی ڈی اے سے بات کی، ایسی نوبت کیوں آئی؟ جواب دیا کہ 4 سال سے نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا سینٹ میں اظہار خیال۔ قرض پروگرام کے لیے پاکستان اور آئی ایم ایف کے مذاکرات ختم۔ مشن چیف آئی ایم ایف نیتھن پورٹر نے بیان میں کہا پاکستان کے ساتھ 13 سے 23 مئی تک مذاکرات ہوئے۔ پاکستانی معیشت کی بہتری کے لیے طویل مذاکرات کیے۔ حکومت پاکستان آمدن بڑھانا چاہتی ہے۔ پاکستان میں سب سے منصفانہ ٹیکس وصولی چاہتے ہیں۔ مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے مانیٹری پالیسی استعمال کی جائے۔ پاکستان سے پالیسی مذاکرات جاری رہیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سفارتی محاذ پر بڑی کامیابی۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کی پاکستان میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کی یقین دہانی۔ ابوظہبی میں یو اے ای کے صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات۔ سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ وزیر اعظم کی طرف سے آئی ٹی،
काबिल तजदीद तवानाई और सियाहत समेत दीगर शोबों में ताउन के फरोग के अज़्म का इआदा किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की मुलाकात। पाकिस्तान नेवी की समाजी खिदमात के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान की समंदरी हदूद का दिफा करने वाले पाक नेवी के जांबाज काबिल तहसीन हैं। पाकिस्तान नेवी की खिदमात को कदर की निगाह से देखते हैं। मुश्किल मुआशी हालात में इलेक्शन कमीशन की शाखर्चियां। इलेक्शन कमीशन का अपने अफसरान और मुलाजमीन को मजीद 3 एजाजिये देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को मुरासला जारी कर दिया। दस्तावेजात के मुताबिक आम इंतखाबात के बाद मार्च में 2 मुलाजमीन को 2 एजाजिये पहले ही मिल चुके। रवा माली साल में मुलाजमीन को 5 एजाजिये मिल रहे हैं। वजारत खजाना के कवायद के तहत कोई भी इदारा एक माली साल में सिर्फ एक ही एजाजिया दे सकता है। पंजाब और सिंध में हीट वेव बदस्तूर जारी। लाहौर में सूरज आग बरसाने लगा। शहर का दर्जा हरारत 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर ने मुल्क के बेशतर इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। इधर लेस्को का तरसीली निज़ाम जवाब दे गया। बिजली के इस्तेमाल और डिमांड में बेतहाशा इजाफा। लाहौर के मुतादिद इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। कारोबारी निज़ाम दरहम बरहम। सार्फिन को मुश्किलात का सामना। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड। कौमी टीम दूसरे T20 मैच के लिए लीड्स से बर्मिंघम पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम कल बर्मिंघम के क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस करेगी। दूसरा T20 इंटरनेशनल हफ्ते के रोज एबिस्टन में खेला जाएगा। हेडिंग्ले में पहला T20 बारिश की नजर हो गया था।